الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ ایم اے لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں کائنڈلی بتائیے گا. لو آ رہی ہے؟ اچھا جی، اب بتائیں. اب بہتر ہوئی ہے تھوڑی سی؟ وائسز اوکے نا؟ چلے الحمد للہ. چلیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پیارے لوگ کیسے ہیں؟ دل کے حال کیسے ہیں؟ کیا اچھا چل رہا ہے زندگی میں؟ الحمد للہ الحمد للہ، دیٹس گریٹ. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بارک اللہ فیکم. چلیں جی، آپ سب لوگوں کو اہلاً و سہلاً و مرحبا بکن. آپ لوگ اس خوبصورت سفر کے ہم سفر ہیں، الحمد للہ بننے جا رہے ہیں. اور ان سیریز کا آغاز ہم آج ہی سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ انشاءاللہ اپنی اسماء و صفات کی جو سیریز ہیں ان کی نوٹ بک الگ سے بنائیں گے، تاکہ آپ اپنے جو ریمائنڈرز ہیں اور جو پوائنٹرز ہیں جو آپ نے ٹیک اویز لینے ہیں وہ آپ الگ سے انشاءاللہ تعالیٰ لکھیں. اور آپ جب بھی اداس ہوں، جب بھی آپ کو ریمائنڈر کی ضرورت ہو، تو آپ نوٹ بک کھولیں اور فرنٹ پیج سے آپ وہ جو ایک پوائنٹر جو آپ سب سے پہلے دیکھیں وہ آپ اس پر اس ٹائم پر اپلائی کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آغاز کر لیتے ہیں اللہ کے پاک نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الہ امین الہ امین. سب سے پہلے تو جو لوگ نئے ہیں اور جو لوگ آج مجھے فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریے گا پلیز. کون لوگ آج مجھے فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں جنہوں نے پہلے مجھے نہیں سنا ہوا؟ نور اوکے، اور سعدیہ. طلحہ کے نام سے کون ہے؟ یقیناً کوئی خاتون ہی ہے. کائنڈلی آپ اپنا ری نیم کر لیں. سکینہ ہے، نجمہ ہے، اوکے. عریشہ آپ تو ہوتے ہو عریشہ محمود؟ زیادہ تر میں نے آپ کو سیشن میں دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، غلطی سے ہو گیا ہوگا. اوکے چلے، بہت کم لوگ ہیں لیکن الحمدللہ باقی سب جانتے ہیں. تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو مختصر سا تعارف دے دیتے ہیں ہم، اور ہم اپنی سیریز میں کیا کرنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتا دیتے ہیں. اور باقاعدہ ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ گروپ میں میسج کر کے جو ہے وہ لے لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو میرا نام تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ، سائیوال سے میرا تعلق ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کا کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دیں اور قبول کر لیں، آمین. اور ایز اے پروفیشن آئی ایم اے لائف کوچ، اور اسی طرح سے میں ماسٹرز ان اسلامک سائیکالوجی کر رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے تو لوگوں کی تھیراپیز بھی ہم کر لیتے ہیں الحمدللہ. اللہ کی بات ہی لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لائیں، آمین. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. جہانوں کے بادشاہ نے موقع دیا ہے یقیناً، ہے نا. اس کام کا جو اس کے چنے ہوئے منتخب بندوں نے کیا ہے وہ بے نیاز ہے، وہ عظیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. اب جانتے ہیں نا وہ ان لوگوں کو بھی موقع دیتا ہے جو چنے ہوئے بندوں کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو. آج موقع ہے دلوں میں اس ذات کی محبت کا بیج کاشت کرنے کا جو اس کائنات کی اصل ہے. الحمدللہ وہی تو ہے نا جس کی وجہ سے ہم ہیں. وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، ایسا ہی ہے نا. تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں اپنے دلوں میں اس ذات کی محبت کا بیج کاشت کرنے کے لیے؟ الحمد للہ رب العالمین. مجھے آپ لوگوں کی بڑی ایکٹیو پارٹیسپیشن چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے.
تاکہ میں اور آپ مل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کر سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے دل میں اپنی یادوں میں بسا سکیں انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو آج کا جو سیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ لے پاتے۔ آپ کو پتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر ہے بخاری کی 2837 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم صدقہ نہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ ہاں وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ہر چیز کو راستہ دکھاتا ہے، وہ ہے، وہ تھا، وہ رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جملہ لکھ لیں، ہم نہیں تھے، اب ہیں، کل نہیں رہیں گے، پھر دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو کچھ اس جہان میں ہو رہا ہے سب اسی کے جو ہے ادارے سے، اس کا جو ارادہ ہے وہ اصل ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے اسی کی وجہ سے، وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یاد رکھیے گا، وہی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے، جس نے ہمیں ڈیزائن کیا اور زندگی کی ایسی دولت عطا کی، جس نے سارے رشتے ہمارے تخلیق کیے، جو رشتوں کا خالق ہے الحمدللہ۔ جو ہم اتنے پیارے رشتے لے کر بیٹھے ہیں نا، الحمدللہ ہماری زندگی میں بڑے پیارے پیارے رشتے اللہ نے ہمیں دیے ارد گرد، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، اپنے زوج کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، اپنی دوستی کا رشتہ، یہ سارے رشتے بڑے پیارے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، وہ رشتوں کا خالق ہے سبحان اللہ۔ جو رشتوں کی محبت کو بنانے والا ہے، وہی رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کیسے اس کو سوچیں؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا، کیسے اس کا تصور باندھیں، کیسے اس سے محبت کریں، کیسے اس سے تعلق کو جوڑیں؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے بھی کہ نہیں؟ سوال آتا ہے نا ہم لوگوں کے ذہنوں میں۔ وہ از اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ کون ہے، وہ کیسی ذات ہے، وہ کیسا ہے؟ آپ سے جو بچے پوچھتے ہیں، کوئی بھی آ کے پوچھتا ہے ہو از اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہو از اللہ، آپ کیا آنسر دیتے ہیں؟ جلدی سے مجھے چیٹ باکس میں بتائیں۔ آپ سے کوئی پوچھے وہ کون ہے، ہو از اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ واحد ہے، بہت پیار کرنے والا، اللہ اکبر، بارک اللہ فی، بالکل۔ ہم سب لوگ کی نا محبت جیسی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے نا، ہم سب سے پہلا اپنا تعارف لوگوں کو وہی کراتے ہیں۔ کوئی پوچھے ہو از اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ہم سب سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت رحیم ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جو دوست ہے، بہت پیارا آنسر اقصا، بارک اللہ فیک، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہو کریٹ اس، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ون سائیڈڈ لور، زبردست عائشہ، بارک اللہ فیک، بہت زیادہ پیار کرنے والا وہ جو دوست ہے، بارک اللہ فیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ام، اپنے اپنی جب پہچان دینے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تلاش دیتے ہیں سب سے پہلے، اور اس تلاش میں تو انسان نے زندگی گزارنی ہے نا، ہم سب متلاشی ہیں نا، سکون کے متلاشی ہیں، اور متلاشی کو کس چیز کی تلاش ہوتی ہے؟ ہمیں سکون آ جائے، ہمیں کہیں اطمینان آ جائے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم پرسکون ہو جائیں، جہاں پریشانی نہ آئے۔ تو آگے چلتے ہوئے نا، اب یہ سوال ہمیں یہاں پر ہم نے لے لیے ہیں، اب ان سوالوں کو آپ نے اپنے پاس یاد رکھنا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کیسے اس کو سوچیں، کیسے اس کا تصور باندھیں، کیسے اس سے محبت کریں، کیسے اس سے تعلق جوڑیں۔ اب ان سوالوں کو لے کر ان سیریز میں ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ، اور پھر ہم نے پتہ ہے کیا کرنا ہے، ہم نے ان سوالوں کا جواب ان سیریز میں ڈھونڈنا ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے فرسٹ ڈے جو ہے نا یہ اپنے کوشچنز لکھے تھے، اور لاسٹ ڈے پر انشاءاللہ ہمیں آنسر لکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں یہاں پر تھوڑا سا رکتی ہوں، آپ لوگ جلدی سے جائیں اور اپنے پیاروں کو ذرا انوائٹ کر کے کھینچ کر لیں کہ جلدی جلدی آپ لوگ جو ہے نا سیشن میں آ جائیں، ہم لوگ اللہ کو جاننے لگیں اللہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے نا وہ نگاہ کی بات ہوتی ہے، تو ہم نے انشاءاللہ یہیں سے آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سوالوں پر رکتے ہیں،
1-2 منٹ دے رہی ہوں، جلدی سے بھاگ کے جائیں اور جلدی سے اپنے سوشل میڈیاز جو ہے نا وہ اپڈیٹ کریں وتھ اسٹیٹس، جو آپ کا لنک ہے انشاءاللہ، جلدی سے جائیں اور اپنے پیاروں کو لیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور وہ جو ہے نا مل کے آم، اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں، جن کے ساتھ آپ جلدی سے چلے جی۔ الحمد للہ، اللہ کے پیارے بندے، اوکے، بارک اللہ فیک، الحمد للہ، چلے جی ڈن۔ تو سب سے پہلی آج جو ہم نے آیت دیکھنی ہے نا وہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ کتنی پیاری بات سے آغاز ہونے والا ہے آج ہماری اس سیریز کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ دنیا میں انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنے حواس سے دیکھ کر، سن کر، کسی چیز کو محسوس کر کر، کسی چیز کو چکھ کر، سونگھ کر اندازہ لگاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کا حواس ادراک نہیں کر سکتے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر بھلا کیسے اس کے بارے میں ہم جانیں؟ جب ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں تو پھر ہم کیسے جانیں اس کے بارے میں؟ کیسے اس کے بارے میں تصور باندھیں جب ہم دیکھ ہی نہیں سکتے؟ کیونکہ نگاہ سے سب سے پہلا کام شروع ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں تو پھر کیسے اس کے بارے میں تصور باندھیں؟ تو اس کا جواب ہمیں کیا ملتا ہے کہ اسماء و صفات ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کہ وہ جو اعلیٰ ہے، عظیم ہے، وہ جو سب کچھ ہے، وہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہے، اس کے بارے میں تصور باندھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یاد رکھیے گا، انسان جس کا بھی تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اس کا کوئی حوالہ، اس کی کوئی شخصیت، کوئی نقش اس کے ذہن میں ہوتا ہے، ایسا ہے نا؟ آپ سے پوچھے نا آپ کی اماں کیسی ہیں، دکھنے میں کیسی ہیں، نقش آپ کے ذہن میں ہوگا، اچھا میری اماں ایسی ہیں دکھنے میں، اچھا میری اماں کو گلاسز لگے ہوئے ہیں، اچھا میری اماں کی آنکھیں بڑی موٹی موٹی سی ہیں، اچھا میری اماں جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہیلدی ہیں ماشاء اللہ، اچھا اماں ایسی ہیں، اماں کا رنگ ایسا ہے۔ تو فوراً ہم لوگ جو ہے نا نقش رکھتے ہیں ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور اس کے اسماء حسنہ، اس کی صفات حسنہ سے باندھا جا سکتا ہے۔ اب مجھے آپ لوگوں کو پوچھنا ہے کہ اسماء و صفات کے ان سیشنز میں ہونے کیا والا ہے؟ آپ سب لوگ مجھے پوچھ رہے تھے نا پچھلے سیشن میں کہ اس میں ہم کیا 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 کریں گے، کیسے کیسے ہوگا، کیا ہم ہر نام پہ غور و فکر کریں گے، کیا علمی سطح پر انہیں دیکھیں گے یا عملی سطح پر دیکھیں گے؟ تو انشاءاللہ اس سیشن کو انشاءاللہ اسماء و صفات کے ان سیشن میں ہمارا یہ مقصد یہ ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے لیے آپ کو کوشش مستقل جاری رکھنی ہے انشاءاللہ، یاد رکھیے گا، مستقل، ٹھیک ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ انسان حقیقت میں جو ہے نا اعلیٰ کا متلاشی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو زندگی میں جو بھی کچھ ملتا ہے نا اس کو پانے کے بعد پھر بھی اس کے اپنے اندر خلا پیدا ہے۔ یہ خلا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمیں اس رب نے ایسا پیدا کیا ہے کہ ہماری ذات کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، یہ کائنات بھی کامل نہیں ہے، جیسے اقبال کہتا ہے نا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ اب ہمیں سائنس کیا بتا رہی ہے، ذرا ریلیٹ کرتے جائیے گا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے نا کہ گلیکسس کی بھی نرسریز ہوتی ہیں، لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کن کی وجہ سے جو رب العزت کا حکم تھا مستقل فیکون ہو رہا ہے وہاں پر۔ ایسے انسان بھی پورا وجود رکھنے کے باوجود اپنے اندر ایک ایسی روح رکھتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ صاد کے آیت نمبر 72 میں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح جو ہے وہ میں نے پھونک دی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس روح میں کتنی قوت ہے، اور زندگی بہت محدود ہے۔ اس محدود زندگی میں اس پوری قوت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور سائنس ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 2 سے 3% جو ہے نا وہ
استعمال ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہہ رہی تھی کہ عقلی دلائل نہیں ہم نے کسی کو دینا ہے. عقلی دلائل جب دیتے ہیں نا تو کام خراب ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقل جو ہے نا یہ صرف 2% ہی دیکھ رہی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. باقی جو 98% ہے وہ تو بہت اوجھل ہے ہماری نظروں سے، تو ہم عقلی دلائل دے ہی نہیں سکتے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، جو قوتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی رکھی ہیں نا، ہم ان قوتوں کو پوری طرح استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں. ذات اعلیٰ کی تلاش کی جو طلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کے اندر ہمیشہ خلا رہتا ہے. اور پتہ ہے اس خلا کو پر کون کرتا ہے، کمپلیٹ کون کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو پیک کون کرتا ہے، سیل پیک کون کرتا ہے، یہ اسماء و صفات کرتے ہیں. ایک اعلیٰ ذات کا ماڈل جب انسان کے تصور میں آتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک نیا انسان آتا ہے، وجود میں آتا ہے. پہلی بات نا ہمیشہ یقین کی ہوتی ہے. اب ذرا آپ نے کیٹیگریز بناتے جانا ہے. پہلی بات ہوتی ہے یقین کی. اسماء و صفات کے بغیر وہ سچا یقین کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے انسان مسلسل وہ عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. اب ذرا میں آپ لوگوں کو 1 منٹ دینا چاہتی ہوں. آپ لوگوں نے ایک ایسی بات لکھنی ہے جس پر آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہو کہ آپ اس بات پر یقین کریں، لیکن آپ سے یقین نہ ہو رہا ہو. ذرا وہ ایک بات، ایک ایسا انسیڈنٹ ضرور آپ لوگوں کی لائف میں ہوگا جس پر آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا. اس بات کو فٹافٹ سے لکھ دیں. شاباش. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا انسیڈنٹ، ہنٹ بنا دے. پورا انسیڈنٹ بے شک نہیں لکھیں جس پر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہو. جلدی سے. بالکل بالکل بالکل. مرنا نہیں ہے. کسی نے مجھے ڈائریکٹ میسج کیا، ٹھیک ہے، بارک اللہ. آپ بالکل مجھے ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں اور میں اب نام بالکل نہیں لوں گی. تو آپ یاد رکھیں کہ اگر کسی چیز پر یقین نہیں نہ آ رہا ہمیں، تو اسماء و صفات سے ہم ہیلپ لے لیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے تو ہم ہدایت نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ کے اسماء نہیں ہوتے، صفات نہیں ہوتی، تو ہم بالکل بھی جو ہے نا صحیح رستے پر نہیں ہوتے. اسماء و صفات کے صحیح تصور کے بغیر انسان وہ سچی محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتا جو اس کی فطری ضرورت ہے. وہ سچی محبت ایسی ہے جس کے بعد انسان جو ہے وہ کمال تک پہنچنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ محبت جو ہے نا، وہ محبت جو اپنے خالق سے ہوتی ہے نا، اس محبت کی وجہ سے انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، گنجائش پیدا ہوتی ہے. انسان اپنی ذات کی دلدل سے باہر آتا ہے. اور اس کی وجہ سے پتہ کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ بہت جلدی لیٹ گو کر دیتے ہیں، اور آپ ان سے سوال کر دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اتنا برا کیا ہے اس فلاں شخص نے، اتنی جلدی لیٹ گو کر دیا ہے، اس کو تھوڑا سا احساس تو دلاؤ کہ اس نے غلط کیا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، اللہ کے حوالے. یہ پتہ ہے یہ کمال اعلیٰ صفات کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ نرمی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ گنجائش کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، کیسے وہ لیٹ گو کر دیتا ہے، کیسے وہ جانے دیتا ہے، کوئی بات نہیں، رسول اللہ کی طرح ہم جانے دیتے ہیں، اٹس اوکے. کیسے ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لیتا، اسماء و صفات کو جان لیتا، تصور میں لے آتا. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم جان لیتے ہیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، پھر لیٹ گو کرنا آسان ہو جاتا ہے، معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، نرمی آ جاتی ہے ہمارے اندر، گنجائش آ جاتی ہے. اب ان اعلیٰ صفات میں ان اعلیٰ صفات میں کیا چیزیں آتی ہیں، دو بہت اہم چیزیں آتی ہیں. ایک اعلیٰ صفات میں رحمت آتی ہے اور محبت آتی ہے. پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ ساری مخلوقات سے محبت کرے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی اونٹ آنسو بہاتا، کبھی کوئی کھجور کا تنا آنسو بہاتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہمیں پودوں اور دوسرے جانوروں پر نظر آتی. یہ کس وجہ سے ہو گیا، کیسے اتنی محبت ہم نے دیکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انسان ہی تھے نا، ہم جیسے تھے نا، کیسے ہو گیا یہ، کیسے کر لیا انہوں نے یہ، کس طرح ہو گیا یہ، محبت. اسماء و صفات کی وجہ سے ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا نا، اس کی حقیقت کو جان سکے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ انبیاء میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور ہم نے
آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے. رحمت جو ہوتی ہے نا بے لوث ہوتی ہے، بے غرض محبت کو کہتے ہیں. کوئی رحمت کی ڈیفینیشن مجھے یہاں بتائے گا؟ واٹ از رحمہ؟ رحمت کیا ہوتی ہے؟ بلاس محبت، غرض نہیں ہے کسی سے. مجھے مجھے ان ریٹرن کیا ملے گا؟ وہ سوچتی نہیں ہے مجھے آگے سے کیا ملے گا، مجھے آگے سے کیسا ٹریٹمنٹ ملے گا، بالکل نہیں سوچتی. بالکل بھی نہیں. کوئی بھی اس کے اندر ایک ڈارک اسپاٹ نہیں ہوتا، گریش اسپاٹ نہیں ہوتا. بالکل بالکل پیور ہوتی ہے وہ، بالکل خاص. وہ انسان کمال کے کس درجے پہ پہنچ گیا جس کو بے غرض محبت کرنے کا موقع مل گیا نا. بے لوث محبت یعنی رحمت بہت بڑی صفت ہے. اور یہ صفت نا اللہ سبحانہ تعالی کی صفت ہے، اور ہم سے پتہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے اوپر بھی رحم کریں اور لوگوں پر بھی رحم کریں. انسان کے اندر جتنی تبدیلی آتی ہے اور وہ کمال کا جو سفر کرتا ہے نا، یاد رکھے گا دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے تصور باندھنے اور اس پر یقین کی وجہ سے کرتا ہے. جتنا یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا اتنا ہی زیادہ انسان اعلیٰ صفات کا حامل ہوتا ہے. ایک انسان اکیلا بھی ہو تو ان صفات کے ساتھ پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے. ہاں وہ انقلاب میں مانتی ہوں جو آج تک دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. حرا سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو یاد رکھیے گا. اور کتنی خوبصورت چیز ہے نا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا. پھر ایک نقصہ کیا تھا شعر، کسی کو دوسرا وہ یاد ہے اس کا فکرہ؟ مجھے جو ہے نا وہ فکرہ اس کا ذہن سے نکل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا یہ جو ہمیں پوری دنیا کے انقلاب کی بات کی ہے نا یہاں پر اس آیت کے اندر جو بات ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی کنیکٹڈ ہے. اور ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز سے دور بھاگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے چیلنج ہے. بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آئی ایم ناٹ فار اٹ. میں اس چیز کے لیے نہیں بنا، میں اس چیز کے لیے نہیں. قرآن انسان کے کمال کا جو ہے نا وہ اس کا ایک پیک لیول ہے. کوئی انسان کیسے کمال تک پہنچ سکتا ہے نا؟ انسان اپنے الہ سے جتنا غیر متعلق ہوتا ہے نا، یا تو وہ تکبر میں جاتا ہے یا وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا ذلت اور پستی میں جو ہے نا وہ گھرا ہوا ہوتا ہے. دونوں باتیں کمال کے منافی ہیں. دونوں یہ ثابت کرتی ہیں کہ بندہ اپنی ذات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. لیکن اسماء و صفات کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ اسیر ذات نہیں رہتا. وہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا غلام بن جاتا ہے. اس ایک کے ساتھ تعلق کتنا نفع مند ہے نا. اس نفع مند تعلق کو سوچئے گا. اس تعلق کے لیے ہم اسماء و صفات کو انشاءاللہ پڑھیں گے. بنیادی طور پر یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ غور و فکر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ اور اس وقت آپ کو الفاظ کا علم نہیں دیا جا رہا. اس سفر میں اگرچہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں لیکن آپ سب ہم سفر ہیں. ان الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کی روح، آپ کی عقل، آپ کا قلب پوری طرح سے ساتھ ساتھ رواں دواں ہے نا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کمی بیشی آ سکتی ہے. میں اللہ سے بڑی دعا کروں گی اور آپ بھی کریے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبان کی گراؤں کو کھول دیں، تاکہ یہ بات، یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں نے محسوس کی ہے نا اسماء و صفات سیکھ کر، اپنا کر، یہ دل میں جا کے جو تیر لگے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ آپ تک پہنچا دیں. میں دعائیں کر رہی ہوں اور آپ بھی دعا کریے گا. اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے ہمارا یہ سفر گزروائیں. آمین. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسماء و صفات کے سفر میں ہم سب ہم سفر ہیں. یاد رکھیے گا میں اکیلی نہیں ہوں. ٹھیک ہے؟ جس نے بولنا ہے، جس نے آپ کو بتانا ہے اور آپ نے کرنا، نو، ہم سب ہم سفر ہیں. اکٹھے یہ سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب ہم اکٹھے سفر کرتے ہیں نا تو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. کہیں اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہو نا، کہیں اس کا دل جو ہے وہ جو ہے گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہو، کہ اس کو پریشانی آ رہی ہو، تو ہم فٹافٹ اس کو کام کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے؟ اکٹھے ہم یہ سفر کر رہے ہیں اور یہ سفر نا پتہ ہے کیا ہمیں صلہ دے گا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ وصول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا یہ سفر کمال کا ہے، کمال کا، میرے پاس اس سے اوپر کوئی لفظ نہیں ہے، یہ سفر کمال کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کائنات کی کامل ذات جو ہے وہ خالق ہے، الحمدللہ کمال والے سے تعلق اپنی زندگی کے نکاس کو دور کرنے میں مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ انسانیت کی منزل بھی تو وہی ذات ہے نا، ہم اسی کی تخلیق ہے نا، تو یاد رکھیے گا وہ خالق ہے تو ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے تو ہم مملوک ہیں، وہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں، وہ ہادی ہے اور ہم اس کی ہدایت کے متلاشی ہیں، ضرورت مند ہے، ہمیں ضرورت ہے، تو آج اس ضرورت کو محسوس کرنا ہے، یس آئی ایم ان نیڈ آف اٹ، مجھے اس نیڈ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نقائص اور خرابیوں کے باوجود ہماری ذات میں جہاں جہاں بھی کوتاہیاں ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ ہم جانتے ہیں، اللہ سے آج سنسیر ہو جائیں ذرا، اللہ میں جانتی ہوں، اللہ آئی نو یہاں پہ بھی مسئلہ آ رہا ہے، میرے زندگی کے اس پرزے میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ باقاعدہ بات ہے اللہ کے سامنے ذرا کھولیں، اللہ ہاں یہ چیز ہے مجھ میں، آئی نو دیٹ، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی نقص آ رہا ہے، یہ بھی یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ والا جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ آ رہا ہے مجھے، اللہ سے بس دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ بہت کوتاہی ہیں، بہت زیادہ کوتاہی ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنی محبت عطا کرتے، اللہ اپنی محبت دیتے ہیں اللہ، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا کر دیں تاکہ ہم اس تلاش کا نتیجہ حاصل کر سکیں۔ تو آپ سب لوگ یہ اپنی دعاؤں میں دعا شامل کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ اس ذات سے تعلق بنانے میں نا ہم کامیاب ہو سکیں، اس تلاش کا نتیجہ حاصل کر سکیں، اس سفر میں کچھ لوگ بہت آگے نکل جائیں گے، یاد رکھیے گا، کچھ درمیان میں ہوں گے اور کچھ پیچھے رہ جائیں گے، یہ سفر اکیلے نہیں ہوگا، اس سفر میں وہ رب ہمارے ساتھ ہے، اور وہ رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ذرا ہم اس رب کی سن لیں نا، رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے اس سفر میں، رب چاہ رہے ہیں، سورۃ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، لہٰذا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلنا ہے انشاءاللہ ہم نے، ٹھیک ہے؟ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ یہ تعلق ایسا ہے جس میں سب ایک ہوں گے تو تبھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں نا یہ بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے، ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، ترمذی کی حدیث نمبر 2166 ہے۔ نماز کی بھی جماعت ہوتی ہے اور صفیں کامل رکھنے کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ بیچ میں رکھنا نہ ڈال دے، ہے نا، لہٰذا شیطان کو بیچ میں آنے نہیں دینا ہم نے، اور اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، جو پھسلنے لگے گرنے لگے اسے بچانا ہے اور ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہو کر آپ آگے کیسے بڑھیں گے جب آپ ایک دوسرے کو جانتے ہوئیں گے، ہے نا؟ تو آپ لوگ نے انشاءاللہ جب آج ہمارا گروپ کھلے گا نا تو ایک دوسرے کو جاننا ہے، جب آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دے رہے ہوں گے نا، یہ میکسیمم 64 پارٹیسپینٹس ہیں ماشاء اللہ آج، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب لوگوں نے جب بھی اپنا فیڈ بیک دینا نا، نیچے اپنا نام لکھنا ہے اور شہر کا نام بھی لکھ دینا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کو جان لیں، صحیح ہے؟ تو مضبوط ہو کے چلنا ہے، کوئی گرنے لگے، کوئی پھسلنے لگے، کوئی کہے میں نہیں آ رہا، یہ میں نہیں آ رہی، تو فٹافٹ سے بھئی آپ کیوں نہیں آئے، ہم آپ کو مس کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری باقاعدہ آپ سب لوگ، اب آپ لوگ سب پارٹیسپینٹس ہیں نا، آپ سب لوگ ایک فیملی بن گئے ہیں الحمدللہ، امپاورنگ جرنیز کی ایک فیملی ہے، اور اس فیملی نے بکھرنا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ارادہ کرتے ہیں نا، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تو اب ہمارا اسماء و صفات سیکھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں ضروری ہیں؟ تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بار بار اس کو دہرانا ضروری ہوگا تاکہ پورے طریقے سے یقین کی منزل تک جو ہے نا وہ ہم پہنچ سکیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان جب کسی چیز کی ضرورت کو پوری طرح سے محسوس نہیں نہ کرتا تو اس کے لیے نا وہ کوشش بھی نہیں کرتا، یاد رکھیے گا، یقیناً اسماء و صفات اس قدر ضروری ہو گئے ہیں
اس قدر یہ ہمارے لیے ضروری ہیں کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے ذہن میں باندھ سکیں. تو یہ تصوراتی ماڈل یقین تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. تاریخ گواہ ہے، یاد رکھیے گا، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور باندھنے سے لوگ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اگر ہمارے ہاں جو خلا آ رہے ہیں نا، جو پرابلمز آ رہی ہیں، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اس کو ایسے ہونا چاہیے، اس کو ایسے ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہا تو یاد رکھیے گا کہ تاریخ گواہ ہے اللہ تعالیٰ کے کا تصور باندھنے سے لوگ ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور حقیقی طور پر اپنے رب سے جڑے ہیں. یہ بات حوصلہ باندھتی ہے ہمارا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، ہمیں ضرور اپنے ساتھ جوڑ لے گا. ہم اسی کے غلام ہیں اور رہیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جلدی سے آپ نے جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ کو یاد کر لینا، اور ہم سورۃ فاتحہ کی بھی دوبارہ سے تلاوت بھی سنیں گے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ. ہم کسی اور کے آگے نہیں جا رہے ہیں، ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے، اور نہ ہی ہم نے کہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں لے کر ہی نہ جائیے گا آپ ہمیں اپنے پاس رکھیے گا، ہمیں کہیں نہیں جانا. تو کیا ہوگا؟ ہم آپ کے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، جو سیدھا راستہ آپ تک پہنچاتا ہے انشاءاللہ. تو وہ ہمیں اپنا تعلق ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے زندگی کی کہ اس صحرا میں بہار آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اور یقیناً اس ذات کا تعلق ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ آپ مانتے ہیں نا اس کا؟ الحمدللہ. تو بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خیال بھی انسان کو کتنا نفع دے دیتا ہے، یہ غیر اللہ کا خیال نہیں ہے، اللہ رب العزت کا خیال ہے جو انسان کی زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے. تو پھر آپ لوگوں نے انشاءاللہ اسی بات کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اور اس کو لکھنا ہے، اور اس جملے کو لکھنے کے بعد نا آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تو یادوں میں بسانا ہے. کیونکہ اگلے سیشن میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یادوں میں کیسے بسانا ہے. کیونکہ آج تو ہم نے دیکھا نا کہ اگر اللہ ہوتے ہی نا، اللہ کا وجود ہوتا ہی نا، اللہ کے اسماء و صفات ہوتے ہی نا، تعلق اس سے جوڑتے ہیں ہم کیسے، ہم ہدایت کیسے پاتے، ہم اللہ سے دعا کیسے مانگتے اگر اللہ ہی نہ ہوتے تو کیسے ہوتا یہ سب، ہم کیسے کر پاتے. تو ہم نے انشاءاللہ اس چیز کو رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک خیال بھی انسان کو بہت نفع دے دیتا ہے، بہت زیادہ نفع دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہی کو یادوں میں بسانا ہے، تجھے یادوں میں بسانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ تو ہم سورۃ فاتحہ کی ذرا تلاوت سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنے سیشن کے اختتام پر جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آر یو ریڈی؟ آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں، پینسلز چھوڑ دیں، کیونکہ اب کچھ لکھنے والا نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے صرف جو ہے فاتحہ سننی ہے، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے اور اپنے سیشن کو انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ آنکھیں بند کر لیں اور سکون سے جو ہے نا بس آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت سننی ہے. ٹھیک ہے؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے اسی جملے کے ساتھ اگلی کلاس کا انشاءاللہ انتظار کرنا. ٹھیک ہے؟ اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پہلی کلاس ہم نے تھوڑی سی شارٹ اس لیے رکھی ہے
کہ ہم لوگ نیکسٹ سیشن کی اچھی سی تیاری کریں، کیونکہ نیکسٹ سیشنز جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو بریک ڈاؤن کر کے کہیں گے، اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی، اس میں ایکسٹرا چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم ایکٹیویٹیز بھی شامل کریں گے. تو آپ لوگوں نے نا، آج میں آپ لوگوں کو صرف تھوڑا وارم اپ دے رہی تھی کیونکہ آج فرسٹ سیشن تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہی ہمارا نیکسٹ سیشن آئے گا. انشاءاللہ ہر ویک ہم ایک سیشن کریں گے، اور آپ لوگوں نے اوروں تک ضرور پہنچانا ہے، اور آپ لوگوں نے ضرور بس ضرور انشاءاللہ العزیز اچھی بات جو لگ جائے آپ لوگوں کو فوراً فوراً آپ لوگوں نے اپنے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے ہیں، لوگوں تک پہنچانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے سوال کرنے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو جب اللہ کی طرف لے کر آتا ہے نا تو ان سے سوال کرتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان پلس ہو جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایمان جو ہے وہ اس کی وہ جو ہے دل کی گہرائیوں تک جائے، اس کی حقیقت کیسے ہوئے گی داخل دل تک. اور پھر آپ ان سے سوال کریں کہ آپ جانتے ہیں آپ کو سچی محبت ہو، آپ جانتے ہیں آپ کو کس چیز کی تلاش ہے، کیا آپ متلاشی ہیں؟ وہ ہاں میں جواب دیں یا نہ میں دیں، ان کے ساتھ کنورسیشن کنٹینیو کریں، اور پھر ان کو کہیں کہ آ جائیں پھر ہم اللہ کی جو ہے نا تلاش میں نکلتے ہیں، اور اللہ کے متلاشی ہیں، ہم اس ذات کے متلاشی ہیں، اسی کو دل میں بسانا ہے. تو آ جائیں پھر ذرا ہم چلتے ہیں اس رازق کے پاس جو ہمیشہ دعائیں سنتا ہے. ہمیں ضرورت ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے، اللہ پہچانتا ہے ہمیں، اللہ مسکراتا ہے ہم پر. اور ہم آ جائیں، ہم وہ جو ہے نا خاص رحمت اور محبت لینے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وہ ایک جو زندہ ہستی ہے اس کی پہچان کرنے چلتے ہیں. تو ان کو کھینچ کر لے آئیے گا، آ جائیں. اور آپ کو جو میں نے آج ایک بات بتائی ہے نا، وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جہاں کوئی گرے، جہاں کوئی پسلے، فوراً فوراً آپ نے اس کو بچا لینا ہے، ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کا ساتھ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے ایک جماعت بن کے کامل ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے نا ان سیشنز کو لینا ہے. ٹھیک ہے، اس ارادے کے ساتھ ہم اپنی سیشن کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، تب تک آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور میری پیاری عائشہ جو لنک بھیج رہی ہیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اور میرے سارے والنٹیئرس کا بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس گروپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. اور پھر جو ہے نا ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور دوسرا میں نے آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ آپ لوگ گروپ میں نا کوئی ارریلیونٹ بات نہ کریے گا، نہ کوئی ادھر ادھر کے لنک شیئر کریے گا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، عقائد کے مسائل ہو سکتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کام صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو اس لیے ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے. اگر کوئی دیکھتا ہے کہ ارریلیونٹ میسج ہے تو آپ ان کو کائنڈلی خود سے آگے ہو کے کہہ دیں کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ فیملی کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی سروسز خود پرووائڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ ایسے نہیں کریں. ٹھیک ہے، اس سے ہمارے گروپ کا جو مومنٹم ہے وہ خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. آپ اپنا نام لکھیے گا اور شہر کا نام جب آپ اپنا فیڈ بیک دیں. ٹھیک ہے، اور آج 64 پارٹیسپینٹ تھے، اینڈ آئی وانٹ ایوری ون ٹو پارٹیسپیٹ ان دی گروپ. ٹھیک ہے، اور جو انٹروورڈز ہیں نا، میں ان کو جانتی ہوں، اور مجھے ان کا جو ہے نا فیڈ بیک لازمی چاہیے آج. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.